کرنا چاہیے۔ مدینے کو امام نے چھوڑا، وہاں کوفے کا کوئی خط نہیں، کوفے والوں کا کوئی وعدہ نہیں۔ امام مکے پہنچ گئے 4 شعبان سن 60 ہجری کو، کوفے کا کوئی دخل یہاں پر نہیں ہے۔ پہلا خط امام علی مقام کی خدمت میں آیا ہے دوم ماہ رمضان سن 60 ہجری، یعنی پورے ماہ شعبان امام نے مکے میں زندگی کو گزارا، کوئی خط نہیں آیا۔ پہلا خط پہنچا ہے دوم ماہ رمضان، آخری خط پہنچا ہے 10 ماہ رمضان، اور 2 رمضان سے 10 رمضان کے درمیان میں 18,000 خطوط کوفے والوں نے لکھے کہ جب آپ اپنے شہر کو چھوڑ چکے ہیں تو آپ ہمارے شہر کو آباد کیجئے۔ امام علی مقام نے 15 ماہ رمضان کو حضرت مسلم کو مکے سے کوفے کی جانب بھیجا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کوفے والے تو وہاں نظر آتے ہیں جب امام علی مقام مکے پہنچ گئے، مگر امام کے انقلاب کا آغاز تو مدینے سے ہوا۔ 15,000 مسلمانوں میں 81 افراد ہیں جو امام علی مقام کے ساتھ جا رہے ہیں، جس میں صرف اور صرف بنی ہاشم دکھائی دیتے ہیں، دوسرا اور کوئی نہیں۔ بعد میں کچھ لوگ اضافہ ہوئے، کچھ امام کو چھوڑ کر چلے گئے راستے میں اور ہر جگہ، وہ ساری تاریخ آپ کے سامنے ہے۔ مگر مدینے سے جو آغاز ہو رہا ہے 81 افراد، اللہ اکبر۔ عزیزان گرامی، اگر یہی 15,000 افراد امام حسین کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے یزید کے مقابلے میں آتے تو آج اسلام ویسا نہیں دکھائی دے رہا ہوتا جیسا دکھائی دے رہا ہے، اور آج دین وہ ہوتا جو علی نے پہنچایا تھا، آج دین وہ ہوتا جو پیغمبر اسلام نے پہنچایا۔ ہوا کیا؟ امام علی مقام مدینے سے مکے پہنچے، مکے سے کربلا پہنچ گئے۔ آج لوگوں کے خواب میں یزید نظر آ رہا ہے، اور لوگوں کو خواب میں یزید دکھ رہا ہے کہ صاحب یزید کو اللہ نے معاف کر دیا۔ تو پہلا سوال تو یہ ہے کہ خود ان کے قول میں اور اس خواب میں کتنا تضاد پایا جاتا ہے۔ پہلے وہ پوچھتے ہیں کہ یہ بتائیے کہ آپ نے حسین کو قتل کیا؟ تو وہ کہتا ہے نہیں، میں نے نہیں قتل کیا۔ اور پھر وہ پوچھتے ہیں کہ اللہ نے آپ کے ساتھ معاملہ کیا کیا؟ کہا معاف کر دیا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب قتل کیا ہی نہیں تو معافی کس بات کی ہوئی؟ جب قتل ہی نہیں کیا تو پھر معاف کیوں کیا ہے؟ عزیزو، یزید نے کوئی ایک جرم نہیں کیا ہے کہ آپ کے خواب میں آئے اور اس کو معاف کر دیا جائے۔ یزید کی 3 سالہ حکومت میں، کاش متوجہ ہوں آپ، 3 سال 3.5 سال کی حکومت میں یزید کے 3 بڑے جرم ہیں جن کو آپ چھپا نہیں سکتے۔ پہلا حملہ اس نے امامت پہ کیا ہے سن 61 ہجری میں، امامت کے اوپر حملے کے بعد اس نے دوسرا حملہ کیا ہے سن 62 ہجری میں رسالت کے اوپر، جہاں مدینے کو تاراج کیا گیا، اور تیسرا حملہ اس نے کیا ہے توحید کے اوپر۔ دیکھیں، جب کوئی امامت کے اوپر حملہ کرتا ہوا نظر آئے گا پھر وہ رسالت کی شان میں جرات کرے گا، اور جو رسول کے سامنے جسارت کرے گا وہ توحید کا منکر ہو جائے گا۔ یہ قاعدہ ہے۔ کل تک امام بارگاہوں میں بلاسٹ کرنے والے بالآخر آج مسجدوں میں بم پھوڑ رہے ہیں، اس لیے کہ جب یہاں سے اٹھے اور جرأت اتنی پیدا ہوئی کہ اب نمازیوں کا قتل کیا جا رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ عزیزان گرامی، امام حسین کربلا میں گئے، شہید ہو گئے۔ مدینے والے کتنے تھے وہ آپ کے سامنے ہیں۔ میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ جب سن 62 ہجری آیا اور یہ قافلہ پلٹ کر مدینے پہنچ گیا تو اب عثمان نامی ایک گورنر ہے، بس یہی تاریخ پیش کر کے انشاءاللہ زحمت تمام کروں گا۔ عثمان نامی گورنر جس وقت مدینے کے اندر زمام حکومت کو اپنے ہاتھوں میں لیتا ہے، حکومت کو سنبھالتا ہے، تو اس نے مدینے کے 5 بڑے سرداروں کا انتخاب کیا اور یہ کہا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ سرکاری پیسے کے اوپر تم شام جاؤ تاکہ وہ دیکھ کر آؤ کہ یزید حکومت کیسے کرتا ہے۔ مدینے کے سن 62 ہجری میں حسین قتل ہو چکے ہیں، امام سجاد مدینے واپس آ چکے ہیں۔ 5 بڑے سردار کہ جن کا سربراہ بنایا گیا عبداللہ ابن حنظلہ کو۔ حضرت حنظلہ وہ ہیں کہ جن کے جنازے کو کفن اور غسل ملائکہ دینے کے لیے آئے تھے، مگر بیٹا ویسا نہیں تھا۔ امام علی مقام نے جب بلایا تھا تو عبداللہ ابن حنظلہ بھی نہیں گیا۔ 5 بڑے سرداروں کا انتخاب کیا عثمان نے تاکہ تم جاؤ شام یزید کی حکومت کو دیکھ کر آؤ۔ میں جلدی جلدی پیش کر دوں۔ یہ 5 افراد سرکاری پیسے سے شام جاتے ہیں، کچھ دن رہتے ہیں۔ یہ تو یہ سوچ رہا تھا کہ جب شام جائے گا اور یزید ان کو انعام و اکرام دے گا تو پھر یہ یزید کے مرید ہو جائیں گے اور کبھی اس کے مقابلے پر تلوار کو نہیں اٹھائیں گے، اس نے سوچا یہ تھا۔ مگر جب یہ 5 افراد کا وفد شام پہنچتا ہے، واپس پلٹ کر آتا ہے، یہی عبداللہ ابن حنظلہ مسجد میں 15,000 مسلمانوں کو جمع کرتا ہے، عورتیں بھی ہیں، بچے بھی ہیں، سارے افراد جمع ہیں، اور اب یہ خطبے میں کہتا ہے کہ صاحب ہم لوگوں سے بہت بڑا دھوکہ ہو گیا۔ کہا صاحب کیا دھوکہ ہو گیا؟ کہا امام حسین ہم کو یزید کی صحیح تصویر دکھاتے رہے اور ہم نہ دیکھ سکے اور وہ جا کر شہید ہو گئے، ہم نے حسین کی مدد نہ کی۔ لوگوں نے کہا تم نے ایسا کیا دیکھ لیا کہ جو آج تم سب کو جمع کر کے یہ پیغام سنا رہے ہو؟ کہا ہم گئے تھے شام یزید کی حکومت کو دیکھنے کے لیے، مگر اپنی آنکھوں سے دیکھ کر آئے ہیں کہ یزید جس تخت پر بیٹھتا ہے کہ جسے وہ تخت رسالت اور نبوت کہتا ہے، اس تخت کے اوپر حلال خدا کو حرام کر رہا ہے
اور حرام خدا کو حلال کر رہا ہے۔ 1 برس پہلے امام حسین نے بھی یہی کہا 1.25 برس پہلے کہ یزید حلال خدا کو حرام اور حرام خدا کو حلال، مگر آنکھوں پہ پٹی تھی، امامت کا ساتھ نہیں دے سکتے تھے۔ آج عبداللہ ابن حنظلہ جب غیرت کو جگاتا ہے کہ یزید کھلے عام شراب پیتا ہے، اس تخت رسالت پر بیٹھ کر جوا کھیلتا ہے، فسق کرتا ہے، فجور کرتا ہے، کتے اور بندروں سے کھیلتا ہے، اور اگر ہمارے اندر تھوڑی سی غیرت باقی رہ گئی ہے تو اعلان کریں کہ اب ہم یزید کو اپنا امام نہیں مانتے۔ ایسی شعلہ آور